اللہ رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام اللہ پاک کے بڑے نامور ترین پیغمبر گزرے، ان کے پاس نا کچھ لوگ اپنا ایک وفد بنا کے حضرت داؤد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ اے داؤد، ہمارے جو قبیلے کا سردار ہے نا وہ بڑا ظالم ہے، وہ پہلے بھی لوگوں پہ مظالم کی انتہا کیا کرتا تھا پر لوگ صبر کرتے رہے، لیکن کل تو اس نے حد ہی جناب انتہا کر دی۔ اس نے ایک آدمی کو، نوجوان کو، اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے پہلے اور اس کے بعد ناحق اسے قتل کر دیا، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہم برداشت نہیں کر سکے۔ آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ اس سردار کو بلا کے اس ظلم اور اس گناہ کا اس سے حساب لیں۔ حضرت پیغمبر داؤد نبی نے آپ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ اسے گرفتار کر کے لاؤ۔ جب وہ قبیلے کا سردار گرفتار ہو کے حضرت داؤد کی خدمت میں حاضر ہوا، مقدمہ چلا، گواہ پیش ہوئے، تو یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے قتل کیا ہے۔ حضرت داؤد نے حکم دیا کہ اسے لے جاؤ پھانسی گھاٹ پہ، جہاں پہ مجرموں کو پھانسی دی جاتی ہے، لے کے چلو، میں بھی آ رہا ہوں۔ اب علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب اس سردار کا مقدمہ حضرت داؤد کی دربار میں چل رہا تھا تو یہ اپنے خداؤں کو پکارتا رہا۔ یہ سورج کو خدا سمجھتا تھا، یہ چاند کو خدا سمجھتا تھا، یہ تاروں کو خدا سمجھتا تھا، اور جب جب مقدمہ آگے بڑھتا گیا، اسے پتہ چلتا گیا کہ مجھے سزا ہو جائے گی، یہ مدد کے لیے کبھی چاند کو پکارتا ہے، کبھی سورج کو پکارتا ہے، اور کبھی تاروں کو پکارتا ہے، پر وہ خود اللہ پاک کے حکم کے منتظر رہتے ہیں ڈوبنے اور جناب طلوع ہونے کے لیے۔ تو وہ تو اللہ پاک کے بنائے ہوئے، اللہ پاک کے حکامات کے منتظر رہتے ہیں، وہ کسی کو فائدہ اور نقصان کیا پہنچا سکتے ہیں۔ تو جب اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا کہ اسے پھانسی دینی ہے، اب اسے لے کے جانے لگے تو یہ اور زور و شور کے ساتھ کبھی سورج کو پکارتا ہے، کبھی جناب چاند کو پکارتا ہے، کبھی ستاروں کو پکارتا ہے، اور پھر اسے اس پھانسی گھاٹ تک جا کے پہنچا دیا گیا۔ حضرت داؤد بھی پہنچائے تو جب اس نے دیکھا کہ اب مجھے پھانسی لگنے والی ہے، بلکہ رسا اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، کپڑا اس کی آنکھوں پر طاری کر دیا گیا، اس وقت اس نے اللہ رب العالمین کو سچے دل کے ساتھ پکارا کہ میں زندگی ہی بھر چاند کو پوجتا رہا، سورج کو پوجتا رہا، تاروں کو پوجتا رہا، کسی نے میری نہیں سنی۔ اب جو ان کو بنانے والا خدا ہے نا سچا، اے مالک حقیقی، میں تجھے پکارتا ہوں، مجھے آج اس پھانسی سے نجات دے، اگلی زندگی ساری میں تیری عبادت کرتے ہوئے گزار دوں گا۔ حضرت داؤد پہنچے، حضرت داؤد نے فرمایا کہ اسے پھانسی پہ چڑھا دو، آنکھوں پہ کپڑا ڈالا، رسا گلے میں ڈالا اور اسے لٹکا دیا گیا۔ حضرت داؤد حکم دیتے ہیں کہ یہ ساری رات لٹکتا رہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو، صبح آ کے اسے اتار لیں گے۔ حضرت داؤد بھی چلے گئے، لوگ بھی سارے چلے گئے، اب یہ لٹک رہا ہے۔ جب صبح آئے نا، حضرت داؤد بھی آئے، باقی لوگ بھی آئے، تو حضرت داؤد نے حکم دیا کہ اسے اب اتار لیا جائے۔ جیسے ہی اسے اتارا گیا تو سارے لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اس کا سانس چل رہا تھا، جو ہی کپڑا اتارا اس نے کھانسنا شروع کر دیا اور بالکل اٹھ کے ٹھیک ٹھاک صحت مند تندرست و توانا حضرت داؤد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت داؤد نے جب یہ ماجرا دیکھا بڑے پریشان ہوئے، آپ نے فوراً وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے کپڑا بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، الہ العالمین یہ کیا؟ ساری رات لٹکتا رہا، ظالم تھا، ایک آدمی کو ناحق قتل کیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ مرا کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے وحی بھیجی اور فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر داؤد، بات دراصل یہ ہے کہ جب یہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور مقدمہ چل رہا تھا تو یہ اپنے خداؤں، جن کو خدا سمجھ کے پوجتا رہا، انہیں اپنی مدد کے لیے بلاتا رہا، تو اس کی مدد نہ ہوئی۔ جب رسا اس کے گلے میں ڈل گیا، پڑ گیا، اس وقت اس نے مجھے ایک مرتبہ پکارا۔ داؤد تو خود بتا، جب اس کے ان جعلی خداؤں نے اس کی مدد نہیں کی، کیونکہ وہ کر نہیں سکتے تھے، اگر میں بھی اس کی پکار پہ اس کی مدد نہ کرتا تو پھر ان جھوٹے خداؤں میں اور میں سچے خدا میں کیا فرق رہ جاتا۔
सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने इसकी पुकार को सुना, ये सारी रात फांसी घाट पे रस्से के साथ लटकता जरूर रहा, लेकिन मैंने इसकी मौत को रोक दिया, क्योंकि मेरा हुक्म नहीं था। मेरा हुक्म यह था कि अभी इसकी मौत वाकई नहीं होगी। हजरत दाऊद से अल्लाह पाक ने फरमाया, प्यारे दाऊद, आप इस तरह करें कि इस आदमी के सामने इस्लाम पेश करें। इसने सब कुछ देख लिया है, जैसे ही आप ईमान पेश करेंगे तो ये कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा। ऐसे ही हजरत दाऊद ने जब उसके सामने इस्लाम पेश किया, उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। और फिर इस वाक्य की शोहरत चार सू फैल गई और लोग जोक दर जोक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने लगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये वाक्य पढ़ने सुनने के बाद एक चीज तो हमारे सामने रोजे रोशन की तरह अयां हो गई कि हम जितना मर्जी रब ताला की से भटकते रहे, दूर रहे, उसकी बारगाह से हम जनाब नजरें चुराते रहे, ना करें इबादत उसकी बारगाह में ना झुके, जितना मर्जी हम बगावत करते रहे, लेकिन वो मालिक इतना करीम है, वो मालिक इतना रहीम है, अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि आप मुश्किल वक्त में एक मर्तबा रब को पुकार के तो देखें। अल्लाह पाक इतना रहीम है कि आपकी पुकार पर जवाब भी देंगे और आपको अपनी रहमतों की लपेट में भी ले लेंगे। अल्लाह पाक की रहमत आपको अपनी लपेट में भी ले लेगी। तो जब वो मालिक इतना रहीम है, तो फिर हम क्यों बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते हुए उसकी बारगाह से हम दूर हटे फिरते हैं? क्यों अल्लाह पाक तो कुरान पाक में फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, तुम मेरा जिक्र करो, मेरे जिक्र में तासीर इतनी है कि मैं तुम्हारे दिल को सुकून और इत्मीनान की दौलत से भर दूंगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक अमाल सालेह इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़या कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।